یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ آگاہ کر دیا جائے گا انسان یومئذ اس دن بما قدم وأخر ساتھ اس کے جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا. قدم وأخر کا پہلا معنی قدیم اور جدید، اسی طرح سے اول اور آخر، چھوٹا اور بڑا، جوانی میں کیے گئے عمل اور بڑھاپے میں کیے گئے عمل، جو ترجیحات تھیں اور جو غیر ضروری تھے، ان سب کے بارے میں انسان کو بتایا جائے گا. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. ساری نمازیں، ساری ذمہ داریاں سب سامنے لائی جائیں گی. اللہ ہمیں معاف کرے جو کمی کوتاہیاں ہم کرتے رہے. ساری سستیاں، ساری غفلتیں سامنے لائی جائیں گی. جن ضروری کاموں کو ہم ترجیح نہ دے سکے وہ بھی سامنے لائے جائیں گے، اور جن فضول کاموں کو ہم کرتے رہے وہ بھی سامنے لائے جائیں گے. انسان کو یہ بتایا جائے گا کہ جو اس کو کرنا تھا پر اس نے کیا نہیں، اور یہ بھی بتایا جائے گا جو نہیں کرنا تھا اور وہ اس نے کیا. یعنی ٹھیک ٹھیک ریکارڈ سامنے لائے جائیں گے. انسان کو اچھا یا برا جو بھی اپنے ساتھ لایا ہے اسے معلوم ہو جائے گا. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. جب یہ حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو لوگ گروہوں میں بٹیں گے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو 3 گروہوں میں میدان محشر میں اکٹھا کیا جائے گا. ایک گروہ وہ ہوگا جو جنت کا شوق رکھنے والا ہوگا، دوسرا گروہ وہ ہوگا جو جہنم سے ڈر رکھنے والا ہوگا. یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے ہوں گے. ان میں سے کچھ تو اونٹ پر 2 کی تعداد میں سوار ہو کر میدان محشر میں پہنچیں گے، جبکہ کچھ ایک اونٹ پر 3 سوار ہوں گے، کچھ ایک اونٹ پر 4 اور کچھ ایک اونٹ پر 10 سوار ہو کر پہنچیں گے. باقی لوگوں یعنی کافروں کو آگ ہانک کر میدان محشر میں لے جائے گی. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کو کس پر لایا جائے گا؟ سواری پر لایا جائے گا، اور کافروں کو آگ ہانک کر میدان محشر میں لائے گی. جہاں کہیں یہ لوگ تھک ہار کر آرام کے لیے ٹھہریں گے، آگ بھی وہاں ان کے ساتھ ٹھہر جائے گی. جہاں وہ رات بسر کرنے کے لیے ٹھہریں گے، آگ بھی وہاں ان کے ساتھ ٹھہر جائے گی. جہاں وہ صبح کریں گے، آگ بھی وہاں ان کے ساتھ صبح کرے گی. جہاں وہ شام کریں گے، آگ بھی وہاں ان کے ساتھ شام کرے گی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آگ جان نہیں چھوڑے گی، کافروں کی جان پھنسی رہے گی. ایسے بھی انسان کو بتایا جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا، کیا پیچھے چھوڑا، کیا اس نے ترجیحات کے بیسس پر کام کیے، امپورٹنٹ کام کیے، اور کیا اس نے فضول کام کیے. کیا اس نے پہلے کیے تھے قدیم کام اور کون سے اس نے جدید کام کیے، کون سے اعمال اس کے اول ہیں اور کون سے اعمال اس کے آخر ہیں. اسی طرح سے کون سے اعمال اس نے جوانی میں کیے تھے اور کون سے اعمال اس نے بڑھاپے میں کیے تھے. ہر چیز کے بارے میں اسے بتایا جائے گا. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نامہ اعمال کی ایک ایک چیز سامنے لائی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 عمل اس کے لیے جاری رہتے ہیں. صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور صالح بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے، یعنی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو جہاں یہ کوشش کرنی ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم اپنے نامہ اعمال میں نیک اعمال کا اضافہ کریں، ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے نیک اعمال کا رجسٹر بڑھتا رہے صدقہ جاریہ کی شکل میں. اس کے لیے آپ کوئی بھی کوشش کر سکتے ہیں. ایک تو اپنی اولاد کی بہترین تربیہ کریں کہ ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو وہ نیک اولاد ہمارے لیے جو دعائے مغفرت کرے گی تو اس سے ہمارے درجات بلند ہوں گے. ہمارے مرنے کے بعد جو اولاد ہمارے ہی سکھائے ہوئے نیک کام کرے گی تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگی. اگر ہم نے اپنی اولادوں کو نماز پڑھنا سکھایا ہے، قرآن پڑھنا سکھایا، تو جب جب وہ نماز پڑھیں گے، جب جب وہ قرآن پڑھیں گے، ہمارا نامہ اعمال بھی اپڈیٹ ہوتا رہے گا انشاءاللہ.
تو ایک تو اپنی اولادوں کو نیک بنانے کی کوشش کریں. دوسرا الحمدللہ آپ سب علم حاصل کر رہے ہیں، اب اس علم سے خود بھی فائدہ اٹھائیں، یعنی عمل کر کے، اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ جو آپ کے ذریعے علم حاصل کر لے گا، اس پر عمل کرے گا، تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اپڈیٹنگ ہوتی رہے گی. اور ایک صدقہ جاریہ یعنی پیسہ ایسی جگہ خرچ کرنا جو فی سبیل اللہ ہو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا. تو ان تینوں چیزوں کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں مرنے کے بعد بھی ہمارے نامہ اعمال میں شامل کی جائیں گی. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کر دیا پھر اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا تو جاری کرنے والے کے لیے بھی عمل کرنے والے کے مثل ثواب لکھا جائے گا، اور ان کے ثواب میں بھی کچھ بھی کم نہیں ہوگا. اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کیا پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو جاری کرنے والے کے لیے بھی عمل والے کے مثل گناہ لکھا جائے گا، اور ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی آپ نے اگر لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا، بھلائی کی طرف بلایا، اچھائی کی طرف بلایا، تو آپ کے نامہ اعمال میں اس شخص کے اچھا کرنے کا بھی ثواب لکھا جائے گا. گو کہ اچھا کرنے والے کا ثواب بھی کم نہیں کیا جائے گا. اور یہی اصول گناہ جاریہ کے لیے بھی ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہدایت کی طرف دعوت دی تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس ہدایت کی پیروی کرنے والے کو، اور یہ چیز ان کے ثواب میں کچھ کمی نہیں کرے گی. اور جس نے گمراہی کی طرف دعوت دی تو اس کو بھی اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا اس گمراہی کی پیروی کرنے والے کو، اور ان کے گناہوں میں ذرا سا بھی بوجھ کم نہیں ہوگا. اس سے مسلم نے روایت کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پہ بتا دیا کہ بہت ہی محتاط طریقے سے نامہ اعمال محفوظ کیے جا رہے ہیں. انسان کو کل قیامت کے دن بتا دیا جائے گا کہ وہ کیا کیا کچھ کر کے آیا ہے، اور سارے کے سارے اعمال سامنے لائے جائیں گے، بما قدمہ بھی اور وأخر بھی. آپ اور میں جب قرآن پڑھنے سے پہلے اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز بہت زیادہ ملتی ہے کہ ہماری ترجیحات متعین نہیں تھی، بلکہ ہم غیر ضروری کاموں کو ضروری سمجھتے تھے. لیکن جب ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو الحمدللہ ترجیحات بدل گئیں. لیکن یاد رکھیے گا، یہ دنیا جو ہے اس میں ایسی پھسلن ہے کہ سالہ سال قرآن پڑھنے کے بعد اگر کوئی لمبے عرصے کے لیے اس کو چھوڑ دے تو وہ اس دنیا میں واپس چلا جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ آخری پاروں میں اس بات کی اتنی بہترین تربیت کی گئی ہے کہ استقامت اختیار کرو، اپنے اعمال پر فوکس رہو. اس معاملے میں اپنے آپ کو ذرا سا بھی کمزور نہیں کرنا، کیونکہ یہ دنیا بہت زیادہ رنگین ہے، رونقوں سے بھری ہوئی ہے، بہت زیادہ پھسلن والی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل الانسان، بلکہ انسان علی نفسہ ہی اپنی ذات پر بصیرہ، دیکھنے والا ہے. اس کو اگر میں بہت آسان کر دوں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو بہت اچھے سے جانتا ہے، ہر شخص کو اپنی اصلیت پتہ ہے. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، اور اگرچہ ڈالے اپنی معذرتیں، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ غلط ہے لیکن اپنے آپ کو بچانے کے لیے تعویلیں دیتا ہے، غلط کام کر کے ایکسکیوزز دیتا ہے. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یہ مطلب نہیں تھا، لیکن ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ ہمارا کیا مطلب تھا. آج دنیا میں انسان اپنے حق میں بولتا ہے لیکن کل قیامت کے دن اپنے خلاف بولے گا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنی ذات پر دیکھنے والا ہے، آگاہ ہے. دوسروں کے سامنے ہو سکتا ہے کہ بہت اچھے بن سکتے ہوں، بہت اچھا ثابت کر لیں اپنے آپ کو، لیکن ہم سب عمل میں کہاں کھڑے ہیں اچھے سے جانتے ہیں.
کوئی اور اتنا اچھے سے جان ہی نہیں سکتا. ہر انسان کو اپنی اصلیت کے بارے میں پتا ہے. اسی سے ملتی جلتی بات ہم سورہ اسراء میں بھی پڑھ چکے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 13 اور 14 میں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. اور ہر انسان کو ہم نے اسے اس کا نصیب اس کی گردن میں لازم کر دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا، اور اسے کہا جائے گا اپنی کتاب پڑھ، آج تو خود اپنے آپ پر بطور محاسب کافی ہے، یعنی اپنا حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. کل قیامت کے دن انسان کو بتایا جائے گا کہ اس کے پہلے اور پچھلے اعمال کیا کیا تھے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں جانتا ہوگا کہ اس نے کیا کیا اعمال کیے تھے. اسی لیے بتایا گیا کہ انسان اپنے آپ کو خوب اچھے سے جانتا ہے کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے یا برا کام کر رہا ہے. لیکن دوسروں کے سامنے وہ اپنے آپ کو بہت اچھا پریٹینڈ کرتا ہے، بہت اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے بہت اچھی اچھی جسٹیفیکیشنز بھی دیتا ہے، یعنی تعویلیں بھی دیتا ہے. لیکن کل قیامت کے دن یہ سارے بہانے، یہ معذرتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی. آج مثلاً کوئی نافرمانی کرتا اللہ کی، اس سے پوچھیں تو وہ آپ کو کئی ریزنز دے دے گا. کیا کریں، مجبور ہیں. کچھ خواتین شوہروں کے نام لگا دیتی ہیں، کچھ خواتین اپنی اولاد کے نام لگا دیتی ہیں، کچھ مرد حضرات اپنی بیویوں کے نام لگا دیتے ہیں، بعض دفعہ اولاد ماں باپ کا نام لگا دیتی ہے کہ ہم تو فلاں کی وجہ سے یہ غلط کام کرتے ہیں. بعض دفعہ لوگ ماحول کو بلیم کرتے ہیں. یہ بلیمنگ ایٹیٹیوڈ سب کا چلتا ہی رہتا ہے کہ ہم تو اس وجہ سے غلط ہو رہے ہیں کہ ہمیں ماحول اچھا نہیں ملا ہوا، ہمیں رشتہ دار اچھے نہیں ملے ہوئے، ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں. اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے، بچانے کے لیے عذر دیتا ہے. لیکن کل قیامت کے دن وہ کوئی عذر نہ دے سکے گا، دے گا بھی تو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. ان عذر اور معذرتوں سے بچنے کا کیا حل ہے؟ سچا ہونے کی ضرورت ہے. کس کے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے؟ خود کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ. اور کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ عذر دینا نہ پڑے، معذرت نہ کرنی پڑے، اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچائیں، استقامت اختیار کریں. کیونکہ استقامت اختیار کرنے سے ہی انسان ان عذر بہانوں سے بچ جائے گا. استقامت اختیار کرنا بہت ضروری ہے. جو لوگ بھی اس دنیا میں دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں وہ حتی الامکان اپنے آپ کو عذر اور معذرتوں سے بچا رہے ہوتے ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی قسم کا عذر ان کو دینا نہ پڑے. لیکن یہ سبق روز کا یاد کرنے کا، استقامت کا جو لیسن ہے یہ روز یاد رکھنا ہے. استقامت یاد رہے یہ کیسے ہوگا؟ کیا آپ کو اپنے آپ کو جما کے رکھنا ہے. یہ سبق روز کیسے یاد رہ سکتا ہے؟ نیک صحبت سے، کیونکہ نیک صحبت آپ کو استقامت کی قوت دیتی ہے اور انسان پر ماحول بڑا اثر کرتا ہے. تو نیک صحبت اختیار کرنا ضروری ہے، قرآن سے جڑنا ضروری ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استقامت کی بہت زیادہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے. سورہ آل عمران میں ہم نے ایک دعا پڑھی تھی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، یعنی ہدایت مل چکی ہے ہمیں. اللہ اب ہم نہ پلٹیں. کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں اتنے فتنے ہیں کہ ادھر ادھر ہونے میں دیر نہیں لگتی.
استقامت کا درس روزانہ انہی چیزوں سے یاد رہ سکتا ہے کہ آپ قرآن سے جڑے رہیں، آپ نیک صحبت اختیار کریں اور آپ اللہ سے دعا کریں، بہت زیادہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. یہ کوششیں انشاءاللہ آپ کو جما کر رکھیں گے. اور اپنی ترجیحات کا تعین کرنا بھی ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. کیا چیز امپورٹنٹ ہے اس کو ویلیو کریں، جو چیز ان امپورٹنٹ ہے اس کو نکالیں اپنی زندگی سے، ورنہ یہ کہ معذرتیں ہی دیتے پھریں گے. پھر آج اس دنیا میں تو ہو سکتا ہے ہمارے عذر بہانے کوئی ایکسیپٹ کر بھی لے، لیکن کل قیامت کے دن تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان عذر اور بہانوں کو بالکل بھی قبول نہیں کریں گے. بہت اہم آیات ہیں. قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا گیا ہے سورۃ القیامہ میں. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ. بل یرید الانسان لیفجر امامہ. یسأل ایان یوم القیامہ. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره.